السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز نے کام شروع کر دیا۔ کیا انہی میں سے کوئی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے جا رہا ہے؟ اسلام آباد بارز کی ججز ٹرانسفر کی مخالفت، سپریم کورٹ بار کی حمایت۔ کیا وکلا کی تقسیم کے بعد کسی تحریک کے جنم لینے کے امکانات موجود ہیں؟ اور نئے ججز کے آنے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزاج کیا ہوگا؟ مکمل تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے سیگمنٹ میری نظر میں۔ ناظرین، تمام معاملات پہ آج تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ ہمارے ملک میں کوئی سیاسی جنگ قانونی سپورٹ کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اسی طرح کوئی قانونی جنگ بھی سیاسی مداخلت کے بغیر جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سیاسی مسئلے میں عدالتوں کو گھسیٹ دیا جاتا ہے اور ہر قانونی مسئلے پر سیاست شروع کر دی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج صاحبان کی ٹرانسفر پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ٹرانسفر کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا گیا ہے۔ آج ان تینوں ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز سننا بھی شروع کر دیے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل سمیت سرکاری وکلا کی ٹیم نے ان کو خوش آمدید کہا، جبکہ وکلا نے عدالتی بائیکاٹ کیا۔ کاز لسٹ کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس 3 جبکہ جسٹس محمد آصف کے پاس 2 کیسز سماعت کے لیے آج مقرر کیے گئے۔ اسلام آباد کے وکلا نے ججز کی ان ٹرانسفرز کے خلاف بائیکاٹ کیا اور کنونشن بھی منعقد کیا، جس میں وکلا نے تقاریر بھی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل نے ججز کی ٹرانسفر اور سینیورٹی کو لے کر مخالفت کی۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم پہ ایسے فیصلے مسلط کیے جائیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی ناگوار ہیں۔ جب تک 26 آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، چاہے اسلام آباد میں آپ باہر سے جج لائیں گے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نہ کسی سیاسی جماعت کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، نہ ہم حکومت کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، اور ہم پنجاب بار کونسل کی جو آج پریس ریلیز جاری ہوئی، ہم اس پہ بھی اظہار افسوس کرتے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا کہ ججز کی ٹرانسفرز اور نئی تقرری جو ہے وہ نئی تقرری نہیں ہوئی، ٹرانسفر ہونے والے ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ یعنی اگر جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ان 3 ججز میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنتا ہے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کوئی اعتراض نہیں، جبکہ اسلام آباد کی 3 بارز نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاحیہ افریدی نے بھی اہم بیان دیا کہ وفاق پورے ملک کا ہے، آرٹیکل 200 کے تحت یہ اچھا اقدام ہے، مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ ججز کی ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بلوچی بولنے والا جج آیا ہے اور سندھی بولنے والا جج بھی آیا ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے جانے والے خط کا جواب بھی ایک طریقے سے ہی کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 10 ججز کام کر رہے ہیں اور 3 مزید ججز کے آنے سے تعداد 13 ہو گئی ہے۔ اب انہی میں سے کوئی ایک نیا چیف جسٹس بنے گا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہو جائے گی۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر جج لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے۔ یہ اس وقت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے فیصلہ تو تبھی ہوگا جب یہ معاملہ جو ہے وہ فارملی جوڈیشل کمیشن میں جائے گا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو ہے، یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ان سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی جو تھے وہ سینئر موسٹ جج تھے، اور ٹریڈیشنلی جو سینئر پیونی جج ہوتا ہے وہی نارملی چیف جسٹس بنتا ہے۔ لیکن پچھلے سال جوڈیشل کمیشن نے 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں ایک نیا رول متعارف کرایا جس کے تحت سینیورٹی کے رول کو بائی پاس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاحیہ افریدی کو بھی 3 سینئر ججز کے پینل میں سے چنا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو سپر سیڈ کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سینیورٹی پر 3 نمبر پر تھیں، یہاں جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس باقر نجفی کو سپر سیڈ کیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے سینئر جج
جسٹس محسن اختر کیانی تھے، لیکن حالیہ ٹرانسفرز کے بعد یہ سینئر موسٹ نہیں رہے۔ ان ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کی گئی، جو کہتا ہے کہ the president may transfer a judge of a high court from one high court to another high court, but no judge shall be so transferred except with his consent and after consultation by the president with the chief justice of Pakistan and the chief justice of both the high courts. یعنی ان 3 ججز کی ٹرانسفر پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بھی رضامند تھے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ ناظرین، حکومت نے سارے معاملے میں بہت سمارٹ پلے کیا ہے۔ بظاہر کوئی آئینی اور قانونی خلاف ورزی نہیں کی گئی، سب آئینی دائرہ کار میں رہ کر کیا گیا ہے، لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ چند روز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس پر ابھی بینچ بننا ہے۔ ججز ٹرانسفر اور مختلف بینچوں کا قیام آئندہ چند روز مزید خبروں میں جو ہے وہ گرم رہے گا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی اور قانونی معاملات ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ نئے ججز کے آنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کیا ہوگا، مکمل تجزیہ میری نظر میں، لیکن پہلے آج کے مہمان۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب عدالتی محاذ ہے وہ بھی ایک بار پھر گرم ہو چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور مختلف وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ سراپا احتجاج ہوں گی اور اس معاملے کو جو ہے وہ آگے چیلنج بھی کریں گی۔ اب کیا آپشنز ہیں، کیا اس معاملے کا ریویو ہو سکتا ہے، اس میں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ 2 بہت ہی معزز وکلا ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جناب شاہ خاور صاحب سینئر وکیل ہیں، اور جناب بیرسٹر احمد پنچوٹا صاحب جو کہ بھی ایک ویل نون لائر ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شاہ خاور صاحب، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، یہ جو 3 جج صاحبان جو ہیں ان کی آرٹیکل 200 کے تحت جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن جو زیادہ ایشو کھڑا ہو رہا ہے شاہ خاور صاحب وہ یہ کہ اگر ان میں سے جو اب سینئر پیونی جج بن گئے ہیں ڈوگر صاحب، اگر کل کو وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بنتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، بشمول ان جج صاحبان کے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے خط بھی لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ تو کیا یہ کورٹ پیکنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بھی سلسلہ ہو رہا ہے یہ بڑا ان یوزول ہو رہا ہے دونوں طرف سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 3 ججز کی جو تبادلہ ہوا ہے یہ بھی عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ پروویژن تو گو کے موجود ہے۔ 1973 کا جب آئین بنا تھا تو اس وقت سے آرٹیکل 200 جو ہے وہ موجود ہے، ایسی فارم میں ہے، اور اس میں ہی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا کہ کس صورت میں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کے میں جو ہے وہ تبادلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ اس پہ ان جج صاحب کی رضامندی ضروری ہے، جس ہائی کورٹ کو جج ہیں اس کے چیف جسٹس کی رضامندی ضروری ہے، پھر اس کے بعد جس ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو ایکسپریسلی، تو پھر صدر مملکت جو ہے ایسی صورت ہونے کے بعد چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد اس کو دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ کار موجود ہے، اور اس میں ماضی میں ایسی کچھ مثالیں بھی موجود ہیں کہ اس طرح کے ہوئے، لیکن ماضی قریب میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی آئینی حیثیت کو تو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل آئین کے عین مطابق ہے۔ لیکن اب اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، وہ زیادہ ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار، ان کی طرف سے زیادہ ہے، اور آج شاید جو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو ہے کنڈیم کیا ہے۔ تو اب وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آئینی طریقہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے۔ اب آئین کے ساتھ فراڈ جو ہے یہ کون طے کر سکتا ہے؟ یہ تو پھر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے کہ وہ اس کی تشریح کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بڑا آسان نہیں ہوتا یہ کہنا کہ کوئی بھی لیجسلیشن یا کوئی بھی آئینی ترمیم جو کی گئی ہے وہ فراڈ کے نتیجے میں تھی یا اس کے پیچھے موٹیو تھا۔ تو یہ ایک بڑا مشکل سا پروپوزیشن ہے۔ لیکن اس میں شاہ خاور صاحب جو اس میں ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت یہ جو ہے جو یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ قانونی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انٹینٹ ہے
اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ محل انٹینٹ ہے کہ باہر سے ایک شخص کو لایا جائے, اس کو چیف جسٹس بنایا جائے تاکہ ایک ہم خیال گروپ بنے. دس از دا کرٹیسزم. کہ فہد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پچھلے جو 6-7 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے وہ سارے بڑے معزز اور بڑے انٹیگریٹی والے ججز ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بڑی بات آج بڑی واضح اور کینڈیڈ بتا دیتا ہوں. یہ ابتدا اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب ان 6 جج حضرات نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھا تھا, اور اس خط کو نہ صرف لکھا تھا, اس میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لے کر ان پہ الزام ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, ہمارے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, ہمیں انڈیپینڈنٹلی ورک نہیں کرنے دیتے, تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. انہوں نے لکھا بھی کس کو تھا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو یہ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے, یہ اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ریئیکشن ہے. وہ نہ صرف وہ اس کو لکھا گیا بلکہ میں اس دن بھی میں نے یہ میرا ریئیکشن یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے لکھا ہے لیکن اس کو پھر آپ اس کی تشہیر نہ کرتے. وہ اسی وقت زبان زد عام ہو گیا, وہ پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی, اور وہاں سے ایک تاثر یہ اٹھا کہ یہ جناب معزز 6 جج صاحبان جو ہیں وہ ایک مخصوص پولیٹیکل تھاٹ کے جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے رہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد بہت غیر معمولی, ہاں اس کے بعد سیریز آف ایونٹس ہوئے جو بات یہاں تک پہنچی. لیکن میں ذرا احمد پنسوٹا صاحب کو بھی ڈسکشن میں ذرا انوالو کر لوں. پنسوٹا صاحب یہ اب دیکھیے, یہ جو شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں یہ قانونی طور پر درست کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 200 جو ہے اس کے تحت بالکل یعنی ایز پر کانسٹیٹیوشن یہ ٹرانسفر ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے اس پہ آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ جس وجہ سے ہو رہا ہے اس میں پرابلم ہے, لیکن یہ جو انٹینٹ ہے یہ تو پھر جسٹیشیبل نہیں ہے نا. آپ اس کی بیسس پر تو آپ آرگیو نہیں کر سکتے کہ جی نیت ٹھیک نہیں ہے. قانونی طور پر تو ٹھیک کیا انہوں نے. سر بالکل بات صحیح ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لیجسلیٹو پروویژن ہے جس کے تحت اس کو کیا گیا آرٹیکل 200 وہ بالکل وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ہم اس آرٹیکل 200 پہ جانے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ آرٹیکل 200 کو کون سی باڈی ہے جو ایکسرسائز کر رہی ہے. وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جس کی تشکیل 9 آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے کی. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان کے 3 سینئر ججز بلکہ کافی ججز نے ویو دیا, جو کمیٹی نے ویو دیا کہ آپ اس کو فل بینچ کے آگے لگا کے اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو چیلنج کر کے ڈیسیجن لے کے معاملات آگے بڑھائے جائیں. لیکن اس چیز کو نہیں کیا گیا, اور وہ اسی بینچ میں لے کے گیا جائے جہاں جو کہ ان کا بینیفیشری ہے, اسی بینچ کے آگے وہ پٹیشن کو لگایا گیا. اور وہ ایک آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے اندر جو رفٹ ہے وہ نظر آ رہی تھی. سو جس باڈی نے اس پروسیس کو امپلیمنٹ کرنا تھا اس باڈی کے اندر اس وقت الیکشنیئرنگ پروسیس ہے, سارا الیکشن ہے, گورنمنٹ جو ہے دے آر ان میجورٹی, وہ جس کو چاہیں جہاں لے جائیں. تو جب گورنمنٹ اس باڈی کے اندر میجورٹی میں ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ جو میل انٹینٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ویسے تو لیجسلیچر کو یو کین نیور ایٹریبیوٹ میل فیڈے اور میل انٹینٹ, بٹ یہ پروسیس جس کے تحت وہ آیا گیا سارا, اور آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو اس کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکچوئل آرٹیکل 200 کے تحت جو یہ ٹرانسفر ہوا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس کے ذریعے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ نمبر 2 پوزیشن پہ آ گئے ہیں اپنی سینیورٹی میں, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر اس کے ذریعے کل کو وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو بائی ان اٹ سیلف اس میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم ایکچولی اس باڈی میں ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہی ہے. نہیں سر, یہ پرابلم تو ڈیفینیٹلی ہوگی نا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس باڈی آپ نے تشکیل کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ سارے کا سارا ایکشن جو ہے بیسڈ آن میلا فیڈے ہو جائے. آئین کے اندر تو بہت پروویژنز ہیں, آئین کے اندر تو پروویژن یہ بھی ہے کہ آپ گورنر رول لگا سکتے ہیں, لیکن اگر گورنر رول کا مقصد کسی پولیٹیکل پارٹی کو آؤسٹ کرنا ہو تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ گورنر رول ٹھیک لگائے یا غلط لگائے. تو یہ سارا ہولسٹکلی دیکھنا ہے. اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طریقے سے سلیکشن کی جا رہی ہے, کیونکہ ججز تو بہت سینئر بھی موجود ہیں, اور جس طرح سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان 6 ججز نے اس کو ایڈریس کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے, اگر ہم اس کو میلا فیڈے نہ بھی کہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا فیئر پروسیس نہیں ہے جس کے تحت آپ کہیں کہ جی سارا پاکستان کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ میلا فیڈے نہیں ہے اور اگر تھوڑی ٹرانسپیرنسی اس کی جو ہے یہ اتنا فیئر نہیں ہے تو اس کی ڈگری تھوڑی کم ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف جس کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی ہے. لیکن شاہ خاور صاحب, اب جو یہ پنسوٹا صاحب بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی تو یہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ پرابیبلی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز آ رہے ہیں.
جب وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر باقاعدہ طور پر فل کورٹ بیٹھ کر اور 26ویں ترمیم کے اوپر ایک فیصلہ دے دیتا ہے اور لیٹس ازیوم فار اے سیکنڈ کہ وہ اس کو درست قرار دے دیتا ہے, تو پھر کیا ایوری تھنگ از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, فنشڈ, فیٹ اکمپلی؟ بات صاحب میں 26ویں ترمیم پہ بعد میں آتا ہوں. میں پہلے جو ابھی بنسوٹا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے جو بات کی کہ یہ میلافیڈی ہے, دیکھیں یہ اس میں کوئی ایک شخص انوالو نہیں ہے. یہ جو اپوائنٹمنٹ یا ٹرانسفر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے صدر مملکت کرتا ہے, اس کے انگریڈینٹس کیا کیا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اس جج کی رضامندی ضروری ہے. پھر وہ جس ہائی کورٹ کا جج ہے, اسلام آباد, وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, ان کی بھی رضامندی شامل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی بھی رضامندی شامل ہے. صدر نے اس کی مشاورت چیف جسٹس آف پاکستان سے کی ہے. اس کے بعد یہ سارا پروسیس آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام جو کمپوننٹس ان میں انوالو ہیں ان سب کی بدنیتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی سخت بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں آج پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان کی حلف وفاداری کی تقریب میں جب چیف جسٹس پاکستان نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 200 کے تحت بالکل آئینی طریقے سے ہوئی ہے. جی سن لیں کہ یہ ٹرانسفرز ہوئی ہے اور یہ کوئی چلنے کی بات نہیں ہے. وہ 3 جو ہے وہ صوبوں سے آئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک وفاقی ہائی کورٹ ہے. بالکل وفاقی علامت یہ تو ہو گیا, یہ کلیئر ہو گیا, یہ انہوں نے کہہ دیا, یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے پورا اور سب نے اپنا جو ہے وہ اس میں اس کو اپروول دیا. یہ کلیئر ہے. ایک چیز اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سینیارٹی کا ایشو آیا تو وہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو ہم اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے. دیکھیں ابھی جو میرے لیے بھی یہ کوئی اتنی جو ہے یہ عام سادہ سی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر رہے. لیکن آپ اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو جو ہے وہ آپ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. اب دوسری بات آ گئی 26ویں آئینی ترمیم کی بات. یہ بات کوئی اتنی سمپل نہیں ہے کہ اگر 2 رکنی بینچ نے کہا کہ جی اس کو فل کورٹ میں لگا دیا جائے. یہ آئینی ترمیم ہوئی کیوں تھی؟ آئینی ترمیم ہوئی اسی لیے تھی کہ اس میں ایک بینچ مارک کریٹ کرنا تھا کہ آئینی امور کو کن بینچ نے دیکھنا ہے اور جنرل کیسز کو کس نے دیکھنا ہے. تو جب وہ آئینی ترمیم کا محور ایک بہت بڑا یہ تھا کہ 184(3) کے تحت جتنی بھی اپلیکیشنز آئیں گی, پٹیشنز آئیں گی, کیا اس پہ فل کورٹ سنے گی, 2 ججز سنیں گے. اسی کو کیٹر کرنے کے لیے اس میں پروویژن رکھی گئی آئینی بینچ کی کہ جو کانسٹیٹیوشن, یعنی اگر وہ آئینی بینچ 26ویں ترمیم کو خود سن لے اور فل کورٹ نہ سنے تو آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ میرے خیال ہے کوئی پرابلم نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیجسلیچر جو ہے انہوں نے ایک آئین میں مروجہ طریقہ کار کے مطابق ایک ترمیم کی, انہوں نے بائیفرکیشن کی, وہ بالکل آئینی ہے اور اس پہ یہی ہے کہ 184 بالکل ٹھیک ہے, وہ کلیئر ہو گیا. وہ آئینی پنسوٹا صاحب تو پھر اس کے اوپر ایک ہے نا پوائنٹ آ گیا, فل کورٹ بنائے, بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر 26ویں آئینی ترمیم کی روح کے خلاف. بالکل. احمد پنسوٹا صاحب تو اب اس میں اگر یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں, آپ نے بھی کہہ دیا کہ الٹیمیٹلی 26ویں ترمیم سے یہ لنک ہو گیا ہے. وہ 26ویں ترمیم جو ہے اگر آئینی بینچ کے سامنے جاتی ہے تو پروجیکٹڈ ہے کہ کیا ہوگا. اگر اس فل کورٹ کے سامنے جاتی ہے جس میں ایڈیشنل 8 ججز آ چکے ہیں تو وہ بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرٹیکل 200 کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی طور پر گورنمنٹ نے جو ہے وہ کام کر دیا ہے جس سے شاید اس کے جو لارجر آبجیکٹیوز ہیں وہ سرو ہو رہے ہیں, چاہے لوگ جو ہیں اس پہ کرٹیسائز کریں. تو احمد پنسوٹا صاحب پھر گورنمنٹ نے تو پھر they played smart, انہوں نے آؤٹ کر دیا باقی لوگوں کو. نہیں سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی تو بات میں کوئی کلیریفیکیشن دے دوں, میں نے تو سٹارٹ میں کہا تھا کہ اب لیجسلیچر کو کبھی میلافیڈے ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, بٹ یہ اس سے کم کوئی چیز ہے اور انفیئر پرنسپل سے زیادہ, یہ میری بات تھی. میں میلافیڈے ایٹریبیوٹ نہیں کر رہا, نمبر 1. نمبر 2, 26ویں آئینی ترمیم کی روح کی بات ہو رہی ہے اور اس روح کے تھرو جو روح پرور ہو رہے ہیں انہی کے آگے لگا کے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اس سے میرا اختلاف ہے, بیکاز جو بینیفیشری ہے, بینیفیشری ان دا سینس کہ جو ایک شخص بینچ کو ہیڈ کر رہا ہے وہ یہ کیوں
کیوں چاہیں گے کہ ایسی چیز ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس ڈیٹ پر کیا سوچتا ہے جس پر آئینی ترمیم ہوئی ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اب اگر آپ بعد میں اسی آئینی ترمیم کے تھرو 8 ججز بھی لگا لیں اور جو سارے کا سارا آپ کو ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے کہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں پروسیس کو، وہ کرنے کے بعد اگر آپ فل بینچ بنا بھی دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ مقصد یہ ہے کہ جس ڈیٹ پر آئینی ترمیم ہوئی ہے the Supreme Court of Pakistan, what does it think about آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ترمیم؟ نہیں سر، چوائس تو ڈیفینیٹلی ہے. پٹیشن تو اس سے پہلے بھی فائل ہو گئی تھی، بٹ اس کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح ٹریٹ کیا، پٹیشن کہاں جائے گی؟ آئینی بینچ کے سامنے جائے گی. کوئی میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب راستے بند کر دیے گئے. سر ترمیم سے پہلے بھی پٹیشن فائل ہوئی تھی، بٹ اس پٹیشن کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب 3 رکنی جو بینچ ہے، جو آپ کی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آپ نے خود بنائی ہے، جب وہ یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ سے مبرہ ہے؟ آپ ان کے آگے لگائیں. اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، غلط سمجھتے ہیں یہ پاسٹ میں ہوا، وہ فرسٹ ٹائم نہیں ہونا. لیکن اسی کے تھرو ایک کریٹ کر کے سارا پروسیس اور پھر اس کے آگے آئینی ترمیم لگانا، میں سمجھتا ہوں یہ پرنسپلز آف جسٹس اور جو آپ کی کانسٹیٹیوشنلٹی ان کے خلاف مناسب نہیں ہوگا. وہ آئینی ترمیم کو ساتھ دیکھا. چھوٹا صاحب اور جناب شاہ خاور صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. ناظرین، یہ معاملہ بھی آگے چلے گا، لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کم از کم کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ کل کو چیلنج ہو. ہاں 26ویں ترمیم سے جس طرح احمد پنسوٹا صاحب لنک کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے تو وہ بات کی بات ہے، لیکن فوری طور پر ہر شخص یہ مان رہا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس طریقے سے معاملے کو آگے بڑھایا ہے، چاہے اس کا اینڈ میں جو انٹینٹ ہے وہ کوئی اور ہو. اور آئی پرسنلی آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز کہ ایکچولی وہی انٹینٹ ہو. لیکن یہ کہ اب آگے جو اس موو کے نقاد ہیں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے میری نظر سے. اسلام آباد ہائی کورٹ اب ایک نئے رنگ میں رنگا جائے گا. آج 3 نئے جج صاحبان نے اس عدالت میں شمولیت اختیار کر لی. ان میں سے ایک جج صاحب اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینیورٹی لیول پر دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. آج ان تینوں نئے جج صاحبان نے باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا ہے، مگر اس نئے رنگ میں رنگے جانے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ کچھ یوں ہے. آج کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 13 ہو گئی. ان 13 میں سے 5 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا تھا. اس خط میں ان 5 ججز نے موقف اختیار کیا تھا کہ اگر اس طرح 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر کے ایک جج کو سینیورٹی کے حوالے سے اگلا چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر کیا گیا تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا. اس خط میں 7 ججز کے نام لکھے، مگر دستخط صرف 5 کے تھے. ذرائع کہتے ہیں کہ جن 2 ججز کے دستخط اس خط پہ نہیں تھے وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں. یہ ہفتہ گزرے گا اور پھر فروری کی 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آ جائے گا. اس اجلاس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 8 نئے جج صاحبان سپریم کورٹ میں تعینات ہو جائیں گے. ان 8 میں ایک جج عامر فاروق بھی شامل ہیں. جسٹس عامر فاروق اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. یعنی اگر ان کو سپریم کورٹ بھیج دیا جاتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی پوزیشن بھی خالی ہو جائے گی اور ایک جج کی بھی. یہ نئے رنگ میں رنگے جانے کا سلسلہ یوں اور رنگین ہو جائے گا. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 3 نام بھیجے جائیں گے. اگر تازہ ٹرانسفر ہوئے جج صاحبان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بن گیا تو اس سے 2 پہلو ابھر کر سامنے آئیں گے. پہلا، چیف جسٹس بینچ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں، اور بینچز کی اہمیت اس وقت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی لگنی ہے. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جنہوں نے گزشتہ سال چیف جسٹس آف پاکستان کو ایجنسیز کی مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا اور جنہوں نے چند دن پہلے والا خط بھی لکھا، ان جج صاحبان کو کاؤنٹر کرنا اب آسان ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس وہی کیس آئیں گے جو نئے چیف جسٹس چاہیں گے. چنانچہ ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کے وکلاء نے آج ایک کنونشن بلایا اور ان نئی تعیناتیوں کو مسترد کیا. مگر کیا یہ سب کچھ ریورس ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے آج ایک تقریر میں کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے جج صاحبان کا ٹرانسفر ہونا خوشائن بات ہے. اگر یہ تعیناتی چیلنج ہوئی تو پھر بھی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ پر ہی جائے گی. ماہرین کا خیال ہے کہ وہاں سے ریورس ہونے کے امکانات کچھ زیادہ روشن نہیں ہیں. یعنی صاف ظاہر ہے کہ اس لیٹسٹ موو سے نظام پر
نظام کی گرفت اور مضبوط ہو گئی ہے اور سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز اور کمزور ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جب مکمل طور پر نئے رنگ میں رنگا جائے گا تو شاید بہت زیادہ رنگین نظر نہ آئے۔ نیو نارمل اسی کو کہتے ہیں۔ وقت ہے بریک کا، واپس آ کر ایک اہم مہمان سے جانیں گے کہ کیا نظام پر مکمل طریقے سے گرفت مضبوط کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں آج کیا ہوتا رہا، بتائیں گے خبر خلاصہ میں۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، لیکن ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہوا، پچھلے ہفتے پیکا لاز پاس ہوئے، اس سے پہلے اور چیزیں ہوئیں، کیا یہ نقطہ نقطے سے جڑتا جا رہا ہے؟ اور جب یہ تمام نقطے جڑتے ہیں تو کیا تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے؟ ایسی تصویر تو نہیں جس میں جو پورا کا پورا نظام ہے وہ خاموشی سے ری ڈیزائن ہو رہا ہے، جس کے ذریعے جس طریقے سے پاکستان کی حکمرانی ہو رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کا سسٹم آگے چل رہا ہے، جس بنیاد پہ یہ سسٹم کھڑا ہوا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز کا، جو جمہوریت کا جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہیں، کیا خاموشی سے اس میں تبدیلی تو نہیں آ رہی؟ کئی مختلف نقطوں کو مختلف کمبینیشنز میں جوڑ کر ایک نئی تصویر کشی تو نہیں ہو رہی؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو آج ہر شخص کے ذہن پر ہے، اور یہی سوال لے کے میں جاؤں گا اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ جناب میاں جاوید لطیف ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ جی میاں صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو میں بات کر رہا تھا میں اب تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کر دوں تاکہ میں پھر آپ کا تھوڑا اس پہ سے آپ کا موقف جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ وہی ہوں گے جو نئے ہوں گے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں، تو وہ مسائل جو عام طور پہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ججز سے ہوتے ہیں وہ شاید نہ ہو پائیں۔ میں بڑے ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے پیکا لاز ہوئے، میاں صاحب ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکنی شروع ہو گئی ہے، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات کر دی تو 3 سال کی جیل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 26ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے الیکشن ٹریبیونلز ہوئے جس میں ریٹائرڈ ججز کو ڈال کر جو ہے وہاں بھی معاملات روکے گئے۔ غرض یہ میاں صاحب جتنے رستے تھے جہاں سے ریلیف مل سکتا تھا لوگوں کو وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ کیا نظام مکمل طور پر ری ڈیزائن ہو رہا ہے میاں صاحب؟ شکریہ فواد صاحب۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک پیکا قانون کا تعلق ہے تو میں آج بھی اس چیز کا حامی ہوں۔ جو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں یہ قانون بنانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ میں نے ان کے جو منسٹر انفارمیشن تھے ان کو بلایا، ان کے سیکٹری داخلہ کو بلایا، منسٹر داخلہ کو بلایا، صحافتی تنظیموں کو بلایا، اور میں نے کہا کہ ان کو بیٹھ کے آپ بتائیں اور ان کو سنیں، اور جو مشاورت سے آپ کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں یا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں اس کا مثبت اثر آئے گا، اس کو لوگ قبول بھی کریں گے۔ بہت سی چیزیں آپ قانون میں اچھی بھی لانا چاہتے ہیں مگر برے طریقے سے، غلط طریقے سے آپ ان کو پرزائڈ کر رہے ہیں تو وہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کی نہیں سنی گئی تھی اس وقت بھی نہ سنی گئی، نہیں یاد ہوگا آپ کو شاید۔ اور آج بھی جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ مناسب نہیں ہے۔ بھلے اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، آج مسلم لیگ کی حکومت ہے، تو میں بالکل اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو سن کے، صحافتی تنظیمیں جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ بات کی جانی چاہیے اور کچھ کو حذف کرنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب جو میرا براڈر کوسچن تھا، کیا یہ نقطے سے نقطہ جڑ رہا ہے؟ ایک نئی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے نظام میں خاموشی سے، ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ، ایونٹ بائی ایونٹ، پروسیجر بائی پروسیجر ایک بالکل تبدیلی آ رہی ہے۔ دیکھیں، کوئی طاقت سے چیزیں لائی جائیں یا خاموشی سے لائی جائیں، بغیر ڈبیٹ کے کوئی آپ قانون بناتے ہیں، تبدیلی معاشرے میں لے کے آتے ہیں، اداروں کے اندر لے کے آتے ہیں،
اس کے ریاست پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی پازیٹیو نہیں لیا جاتا اس کو۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کا یہ کہنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 صوبوں سے لوگوں کا ٹرانسفر ہونا ہے، وہاں جانا ہے، تو کیا یہ اگر تو قانون کے مطابق ہے تو پھر درست ہے، اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے، اور اگر قانون موجود ہے تو پھر جب تک قانون تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ بڑی معذرت سے، اور مجھے بڑا احترام ہے، بڑا کمزور آدمی ہوں، ادب سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ کیا عدلیہ جس کا کوئی بات کرتا ہے کہ جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی یا وہی لوگ ہوں گے جو ہم خیال ہوں گے، تو میرے بھائی اس سے پہلے جب بھی کوئی فیصلے قومی ریاست کے مفاد میں یا قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس وقت کتنے فیصلے آئین قانون کے مطابق آئے ہیں، اور جب آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا کہ جب ہم خیال ججز تھے جو پرو پی ٹی آئی تھے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں، جہاں پہ بالکل بے دھڑک جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلے آ رہے تھے، ان کو ریلیف دیا جا رہا تھا۔ کبھی تالی ایک سا ہاتھ سے نہیں اس کی آواز سنائی دیتی، دونوں سائیڈ کو دیکھنا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں ادارہ جو ہے انہوں نے تو ہمیشہ آئین قانون کی پاسداری کی ہے۔ ہر کسی نے اپنے وقت پہ اس کی وائلیشن کی ہے، اور جس کے اثرات آج بھی ہیں اور قوم بھگت رہی ہے۔ اچھا، بلکہ بھگتنے سے مجھے یاد آیا میاں صاحب، یہ اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور آپ تو کیونکہ خود اس کا حصہ رہے ہیں، کئی بار دیکھا گیا ہے کہ جس حکومت نے اس طرح کے قوانین بنائے، کل کو وہی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی بار ہو چکا ہی ہے۔ اس بار پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ حصہ ڈال رہی ہے اس طرح کے قوانین میں۔ کیا آپ کے خیال میں، آپ کی جماعت میں یہ احساس ہے کہ کل وہ خود اس جال میں پھنسیں گے؟ نہیں، دیکھیں، جو کسی کو اس نیت سے قانون بنایا جائے کسی کو دبانے کے لیے، تو یہ مت سوچا جائے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے تو وقت ہی نہ آئے، بنانے والے پہ وقت جلدی آ جائے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی قانون بدنیتی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ قانون جو ہے وہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، ریاست کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، جو پیکا ہو گیا، اب آجائیں جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بدنیتی پر ہے، مبنی ہے۔ دیکھیں، پیکا قانون کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا اس وقت بھی میرا موقف وہی تھا، میرا موقف آج بھی وہی ہے کہ صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اس کے بغیر یہ قانون نہیں بننا چاہیے تھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور جہاں تک آپ جوڈیشری کے حوالے سے فرما رہے ہیں، میں آج بھی اسی موقف پہ ہوں کہ دیکھیں، کبھی آپ اسی جوڈیشری سے نواز شریف کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو ہائی جیکر بنواتے ہیں، کسی کو پھانسی پہ چڑھوا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے، مگر یہ بھی حقیقت نہیں ہے، ختم نہیں ہو رہا نا میاں صاحب، یا تو بالکل ہونا چاہیے۔ آپ ایک ہم خیال کو ریپلیس کر کے دوسرے ہم خیال لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں، میری عرض سنیں، میری گزارش سن لیں۔ میری گزارش یہ ہے، کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک ججمنٹ دی آئین قانون کے مطابق، پھر ان کے خلاف ریفرنس کیسے بنوایا گیا، اور پھر کیسے اپنے ہی کولیگز نے، انتہائی قابل احترام لوگوں نے کس طرح پھر اس سے ٹریٹ کیا، کیا اس وقت آئین قانون کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آج بھی تو نہیں ہے نا، وہ میاں صاحب انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ، کہ اگر پہلے غلطی ہوئی تھی، پہلے غلط پالیسیز تھیں، تو ان کی بنیاد پر ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ اب اسی طرح کی وہ غلط پالیسیز اپنا رہے ہیں جو اس وقت آپ کو سوٹ کر رہی ہیں۔ نہیں میرے عزیز، اس طرح نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی دونوں سائیڈوں کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کے رد عمل میں وہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں دیکھ کے، کیا میں آئین قانون کے مطابق اگر کر رہا ہوں تو فواد صاحب سے بھی توقع رکھوں، اور فواد صاحب آئین قانون کے مطابق نہ چل رہے ہیں اور میرے سے توقع رکھیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میاں جاوید لطیف، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، وہ لوگ جو ان قوانین کو بنا رہے ہیں، جو ان کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کل کو
انہی کو شاید بھگتنا پڑے جو اس وقت ان قوانین کے تحت نیچے جو آئے ہوئے ہیں وہ تو آلریڈی بھگت ہی رہے ہیں، وچ از اے سیڈ اسٹوری آف آور کنٹری۔ ناظرین، بڑا ایشو تھا آج کا، لیکن جہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ ملک میں اور بھی دیگر اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ خبر خلاصہ۔ مہنگائی کی شرح جنوری کے مہینے میں 9 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق پچھلے ماہ مہنگائی کی شرح 2.41% رہی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 11 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور پی ٹی آئی کے منحرف کارکنوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سندھ کابینہ نے تحفظات کے ساتھ زرعی انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ بل جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ 15 کروڑ روپے تک زرعی آمدن حاصل کرنے والے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے تنخواہ میں 300% اضافے کے بعد ارکان پارلیمنٹ کی متنازع سیاسی ترقیاتی اسکیمیں بھی بحال کر دی ہیں۔ ایس اے پی پروگرام کا بجٹ 25 ارب سے بڑھا کر 50 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں شرح پیدائش میں کمی کا انکشاف کیا ہے۔ ورلڈ فرٹیلیٹی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2024 تک شرح پیدائش 3.6% رہی جو 1994 میں 6% تھی۔ ابھی ایک بریک، لیکن واپس آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ نئے احکامات پر نظر ڈالیں گے ورلڈ زون میں۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف لاگو کرنے سے ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھی گئی ہے، جبکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کابینہ کے اہم عہدیدار ایلان مسک نے انکشاف کیا ہے کہ سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرنے والے امدادی ایجنسی یو ایس ایڈ کو بند کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کیونکہ اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ متفق ہیں کہ اسے بند کر دینا چاہیے۔ جرمنی میں تارکین وطن کو محدود کرنے کے منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ اس منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ برلن پولیس کے مطابق احتجاج میں 1.5 لاکھ سے زائد مظاہرین شریک تھے۔ آسٹریلیا کے شمال مشرقی علاقوں میں آنے والے خطرناک سیلاب سے تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام نے ہزاروں افراد کو فوری انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دبئی میں اگلے سال سے فضائی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ دبئی دنیا کا پہلا شہر ہوگا جہاں فضائی ٹیکسی سروس کا مکمل نیٹ ورک موجود ہوگا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن حسب معمول جاتے جاتے پتنگ بازی پر پابندی جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ خطرناک کھیل ہے، انسانی جان کا کوئی نیم البدل نہیں، لیکن اسلام آباد میں ان ایس ایچ او صاحب نے پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ایک عجیب سا بیان دیا۔ پوری اعلان سن لو، اشفاق وڑیچ ایس ایچ او سیکریٹریٹ بول رہا ہوں، اپنے بچوں کو منع کر دیں، یہ کوئی بھی پتنگ بازی نہیں کرے گا۔ یہ خونی کھیل ہے جس سے کسی کی بھی جان ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو بالآخر ایس ایس پی آپریشنز نے ایس ایچ او کو شو کو نوٹس جاری کیا ہے اور انکوائری کا حکم بھی دیا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔